إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. معزز سامعین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلباء، اساتذہ کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی قدر، تمام طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، مربی اور پالنہار ہے، جس کے قبضے قدرت کے اندر دنیا کا سارا نظام ہے، جو عرش سے دنیا کی تدبیریں کر رہا ہے، جس ذات پاک نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے، ہمارے عقائد کی اصلاح کے لیے بے شمار انبیاء اور نبی رسولوں کو مبعوث کیا، آخر میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اپنی نبوت اور رسالت کی آخری کڑی کو ختم فرمایا. اس لیے عمومی طور پر تمام انبیاء کرام پر، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام نازل ہو. معزز سامعین، بات چل رہی ہے امت پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، انہی حقوق کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ پارٹ 2 ہے. پہلے جمعے کے اندر بتایا گیا تھا کہ امت کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرمانبرداری کی جائے، آپ کی لائی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے. آج میں بتاؤں گا 3 حقوق کے تعلق سے. ایک حق یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں، حدیث آپ کی آ جائے تو بلا چوچرا اس کو مان لیا جائے، اپنے دل میں کوئی کجی نہ رکھے، آدمی ٹیڑھا پن نہ رکھے. اسی طریقے سے آپ کا حق یہ بھی ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد جو 2 چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کو پابندی سے اپلائی کیا جائے اپنی زندگی میں. اور تیسرا حق یہ بھی ہے آپ کے اوپر کہ آپ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج انہی تینوں حقوق کے بارے میں
قرآن اور حدیث کے سلسلے میں روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے سننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر ہم تمامی حضرات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تو معزز سامعین کرام، جیسا کہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون، یہ لوگ خبردار مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ وہ آپ کو اپنے معاملات میں، نزاعی معاملات جو آپ کے ہیں ان میں آپ کو حکم نہ تسلیم کر لیں، آپ کی بات کو بلا چوچرا تسلیم نہ کر لیں، اور جب آپ فیصلہ صادق فرما دیں کسی کے حق میں تو انہیں چاہیے کہ انہیں مکمل طور سے اس کو مان لیں، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، بالکل مکمل طور سے اس کو قبول کر لیں، سر تسلیم خم کر دیں۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو میرے باپ حضرت زبیر اور ایک انصاری صحابی کے درمیان ہررا کی ایک نالی جو تھی پانی کی، باغ اس کے ذریعے سے، اس نالی کے ذریعے سے اپنے اپنے باغوں کو لوگ سیراب کرتے تھے۔ اس سلسلے میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا یہ ہوا کہ میرے باپ نے اپنے باغ کو سیراب کر لیا، پھر پانی دینا بند کر دیا۔ دوسرے صحابی نے کہا، انصاری جو صحابی تھے، کہ پانی ہمارے لیے بھی چھوڑ دو، تو کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کو سننے کے بعد کہا، اس کے یا زبیر ثم ارسل الماء الی جارک، اے زبیر تم اپنے باغ کو سیراب کر لو، پانی دے لو، اور اس کے بعد میں پانی کو چھوڑ دو اپنے پڑوسی کے لیے۔ اتنا کہنا تھا، اتنا فرمانا تھا، اس انصاری صحابی کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں، یہ جو ٹھہرے آپ کے پھوپھی کے لڑکے، تو آپ نے ایسا فیصلہ صادر کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، بدل گیا، اور آپ نے کہا، استیا زبیر ثم حبس الماء حتی یرجع الماء الی الجدر، کہا اے زبیر تم اپنے باغ کو سیراب کر لو اور پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ مڈیر کے اوپر چلا جائے پانی۔ جب پانی مڈیر کے اوپر بہنا شروع ہو جائے تب جا کر کے اس کو پانی دو۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، ہمیں لگ ہی رہا ہے کہ آیت کریمہ اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو ان کے اختلافی مسائل ہیں، جو نزاعی معاملات ہیں میرے بھائیو دوستو، ان میں آپ کو حکم تسلیم کیا جائے، یہ آپ کا حق ہے امت پر۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر عمر کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حجر اسود کا استلام کرنا کیسا ہے؟ تو اللہ کے یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حج میں آپ حجر اسود کا استلام کر رہے ہیں اور آپ بوسہ دے رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا، ارائیتا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں بھیڑ میں پھنس جاؤں یا بھیڑ مجھ پر غالب آ جائے تو کیا میں کروں، اس کو کرنا کیا ضروری ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ اجعل ارائیتا الی الیمن یا بالیمن، تم اس لفظ کو یمن ہی میں چھوڑ دو، لگتا یہ جو آدمی یمن سے آیا تھا۔ تو کہا کہ کیا خیال ہے، یہ خیال ویال نہیں چلے گا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو خیال کو تم یمن میں چھوڑ دو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استلام کر رہے ہیں اور آپ بوسہ دے رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے، بخاری کی روایت سے، کہ آپ کی بات جب آ جائے سامنے رکھ دیا جائے تو نہ تو کسی امام کی بات، نہ کسی عالم کی رائے،
نہ کسی صحابی کا قول نہ کسی صحابی کا فعل حجت نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے آپ کا حق. اور حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عذاب کی دھمکی دیتے تھے. جو لوگ حدیثیں پا کر کے حدیثیں موجود ہوتی تھیں اس کے باوجود کسی صحابی کے قول یا فعل کو پیش کرتے تھے یا کسی عالم کے قول کو پیش کرتے تو حضرت عبداللہ بن عباس ایسے شخص کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے عذاب الہی کی دھمکی دیتے تھے. حضرت امام ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر نے عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا آپ کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ جس حج کو حضرت ابو بکر نے پسند نہیں کیا جس حج کو حضرت عمر نے پسند نہیں کیا اور ایسے حج کو کرنے کی اجازت نہیں دی اور اس حج کو آپ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں یعنی حج تمتع. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا تو حضرت ابو بکر نے بھی حضرت عمر نے بھی قران کیا تھا لیکن اجازت ہے تمتع کی. تو عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ اجازت کیوں دیتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا عروہ کو کہ تم اپنی ماں سے جا کر کے پوچھو کہ معاملہ کیا ہے. تو عروہ بن زبیر نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابہ کرام جو دونوں خلیفہ ہیں انہوں نے حج تمتع نہیں کیا نہ اس کے کرنے کا حکم دیا اور آپ دے رہے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا فواللہ ما اراکم منتہین حتی یعذبکم اللہ نحدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثون عن ابی بکر و عمر. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے تو لگتا ہے کہ تم لوگ باز آنے والے نہیں ہو. کس چیز سے باز آنے والے نہیں ہو کہ حدیث پیش کی جا رہی ہے اور تم ابو بکر عمر کا قول پیش کر رہے ہو. جب تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل نہیں ہو جائے گا تب تک تم اپنے اس فعل سے باز آنے والے نہیں ہو. وجہ کیا بتائی؟ کہتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا ایسا فرمایا ہے. میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو ابو بکر نے اور عمر نے ایسا کیا ہے یا ان کا تو کہنا ہے. تو حدیث کے مقابل میں میرے بھائی اور دوستو کسی کے قول اور فعل کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. اب آئیے ہم آگے دکھلاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حدیث آ جاتی تھی اس کے مقابلے میں اگر کوئی اپنی رائے پیش کرتا تو کس قدر وہ اس رائے کی شدید مخالفت کرتے تھے اور کتنے غصے والے ہو جایا کرتے تھے کیونکہ سنت کی ایک مخالفت ہوتی تھی. حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی. حدیث یوں ہے کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، کہ اے لوگو تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو جب وہ تم سے اس مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دو. عبداللہ بن عباس نے عمر نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو ان کے بیٹے حضرت بلال تھے تو انہوں نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں تو انہیں ضرور روکوں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی اس قول کو جب سنا تو کہا کہ اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لنمنعن، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور تم کہہ رہے ہو میں ضرور روکوں گا. تو اتنا برا بھلا کہا کہ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی ناراضگی عبداللہ بن عمر کے چہرے پہ کبھی نہیں دیکھی اور اتنا برا بھلا سخت اور سست کبھی کسی کو عبداللہ بن عمر نے نہیں کہا جتنا اپنے بیٹے کو کہا. اور ایک مسلم کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی کہ اذنوا للنساء الى المساجد باللیل، تم عورتوں کو رات میں جانے کی اجازت دے دو، عورتوں کو تم مسجدوں میں رات کے وقت جانے کی اجازت دے دو. تو ان کے ایک دوسرے بیٹے تھے واقف، یہ کہتے ہیں تب تو بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی اگر رات میں عورتوں کو جانے کی اجازت دے دی جائے. تو عبداللہ بن عمر نے اس بیٹے کے سینے پر ایک تھپڑ مارا زور سے اور کہا کہ
उहद्दिसुकुम, वहाँ कहा था उखबिरुका, कहा उहद्दिसुका अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़ूलु ला, मैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ कि औरतों को ला तमनऊ बिल्लैलि इलल मसाजिद, औरतों को रात में जाने से ना रोको, उन्हें इजाज़त दे देना चाहिए। और तुम कहते हो कि तब तो बड़ी खराबी हो जाए, यानी रोकना चाहते हो, तो उनको जोर से मारा। तो इस कदर सहाबे किराम हदीस के आ जाने के बाद शदीद मुखालफत करते थे। इमाम नववी जो शरह लिखे हैं रहमतुल्लाह अलैह ने, मुस्लिम की जो शरह लिखी है, उसमें कहा ये मसला मुस्तंबत होता है इस वाक़े से, इससे ये फ़ायदा मिलता है कि आदमी जब कोई हदीस की मुखालफत हो रही हो तो उस मुखालफत करने वाले को सख्त को सुस्त कह सकता है, उसको बुरा भला कह सकता है। अगर उसका बस चलता है तो उसको अपने मार सकता है, चाहे अपना बेटा ही क्यों ना हो और चाहे बड़ा ही क्यों ना हो, ये नहीं कि छोटा बेटा तभी मारेंगे, क्योंकि हदीस की यहाँ मुखालफत हो रही है। और अब्दुल्लाह बिन उमर ही बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बीवी थी जो इशा की नमाज और फजर की नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ती थी। जब उससे पूछा गया हजरत उमर की से औरत से कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु औरतों को मस्जिद में आना पसंद नहीं है, उन्हें बहुत बागैरत आदमी है, फिर आप मस्जिद में क्यों आते हैं नमाज पढ़ने के लिए? तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं तो मुझे मना क्यों नहीं कर देते? जब नहीं चाहते हैं कि मैं मस्जिद में ना जाऊं तो मुझे रोकते क्यों नहीं? तो लोगों ने बताया कि रोकते इसलिए नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लम की एक हदीस है कि ला तमनऊ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह, तुम अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में आने से ना रोको। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये हदीस मालूम है, इसीलिए तुम्हें मस्जिद में आने से नहीं रोकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये रिवायतें बता रही हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक किसी के सामने जिक्र की जाए, पेश की जाए दलील में, तो बिला चूं चरा उसको तस्लीम कर लेना चाहिए, अपने सर को झुका देना चाहिए। ईल और काल से नहीं चलेगा। जब सहाबी का कौल नहीं चल सकता, सहाबी का अमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के आगे फेल है, फिर हमारे इमाम का कौल या हमारे इमाम की राय या हमारे मौलाना साहब की राय या हमारे मौलाना साहब का ख्याल या हमारे इमाम साहब का ख्याल या फलां की पसंद कहाँ माना रखती है? चे माना दारत, क्या माना है? सहाबी से क्या अफजल है? कोई वली कोई बुजुर्ग सहाबी से अफजल नहीं है। तो जब सहाबा का कौल हुज्जत नहीं है तो किसी वली बुजुर्ग का कौल हमारे लिए हदीस आ जाने के बाद हुज्जत नहीं हो सकता है। अब्दुल्लाह बिन बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इनके अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल के सिलसिले में कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल के एक रिश्तेदार थे, तो ये जब घर से निकले तो उनका रिश्तेदार कंकरियां मार रहा है, पत्थर मार रहा है, झूठों से चला रहा है। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल ने उससे कहा कि देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करने से मना फरमाया है और कहा कि इन्नहु ला युसादु बिही सैदुल वला युनकउ बिही अदुव्वुन, कहा ना तो इससे कोई शिकार किया जा सकता है और ना ही इसके जरिए से इस दुश्मन को बस्ट किया जा सकता है, उस पर गलबा हासिल किया जा सकता है। बस हो क्या सकता वलाकिन्नहा तकसिरुल सिन व तकफुल ऐन, तुम ज्यादा से ज्यादा दांत तोड़ सकते हो, आंख फोड़ सकते हो इस पत्थर के जरिए से, इस कंकरी के जरिए से, और कोई फायदा नहीं कर सकते हो। इससे मना फरमाया। दूसरे दिन जब आए तो फिर वही काम कर रहे हैं रिश्तेदार। तो अल्लाह के रसूल सल्लम की जब हदीस अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल ने पेश की, कहा कि नहा रसूल सल्लम अन ज़ालिका अनिल खस्फ़ या करिहल खस्फ़ व अंत तक़सिफ़, रसूल अकरम सल्लम ने कंकरी मारने से मना फरमाया है और तुम कंकरियां मार रहे हो। फला उकल्लिमु कज़ा व कज़ा, मैं तुमसे इतने इतने दिन बात नहीं करूंगा। और दूसरी बात में आता है फला उकल्लिमु अबदा, मैं तुमसे जिंदगी भर नहीं गुफ्तगू करूंगा। ये भाइयों दोस्तों जरा मुआज़ना करें कि वो सहाबे किराम थे कि जब हदीसें मिल जाती थी फिर किसी के कौल फेल के पीछे नहीं पड़ते थे, चाहे कोई अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आज का मामला इसका उल्टा है, बरअक्स है कि हम अपने रिश्तेदार को देखने लग जाते हैं। जनाब क्या करें, बात तो आपकी सही है, आप कुरान और हदीस की बात सही में पेश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी बेटी का मामला है, समझी है, नाराज हो जाएंगे। भाई अल्लाह नाराज हो जाए हैं, ये मंजूर है।
اور رشتہ دار ناراض ہو، اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتے ہو، اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہو، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو میرے بھائیو دوستو۔ دین کو تم کو سمجھنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، تو کسی رشتہ داری اور ناطے داری کو دیکھ کر کے نہیں چلنا ہے۔ جو حق بات ہو، چاہے اپنا بیٹا ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، اس کے سامنے پیش کر دی جائے، تو یہ حق تھا میرے بھائیو دوستو امت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ آپ ہوں اپنے زندگی میں کوئی فیصلہ کر دیں، اس کو ماننا ہے، یا آپ نہیں ہیں اور آپ کی حدیث حکم بن رہی ہے، فیصل بن رہی ہے، تو اسی پر سب کو عمل کرنا چاہیے، آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، پھر دوسرے طرف نہیں جانا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے سامنے فیصلے آتے ہیں، میرے سامنے فیصلے آتے ہیں، کوئی چل زبان ہوتا ہے، اس کی چل زبانی ایسی ہوتی ہے، ایسی دلائل پیش کر دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی حق پر ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ لیکن اے صحابہ کی جماعت، تم میں سے اگر کوئی ایسا آدمی آتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کو صحیح فیصلہ دیا ہے، بلکہ اس کے ہاتھ میں جہنم کے آگ کی ایک انگاری دی ہے، چنگاری دی ہے۔ اس لیے کہ آپ عالم و غیب نہیں تھے، فیصلہ کیسے صحیح فرما سکتے ہیں؟ دلائل ہی کی روشنی میں فرما سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو آپ کی جب حدیث آ جائے تو ہمیں بلا چونچرا معزز سامعین، تیسرا حق یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اوپر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری حدیث، میری سنت۔ وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ إِلَيَّ الْحَوْض، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ قرآن اور حدیث، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اکٹھا ہی رہیں گی، جدا نہیں ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ ملیں گی، یہ قرآن بھی ملے گا، حدیث بھی ملے گی، قیامت تک۔ اب جو لوگ اہل قرآن، ایک فرقہ نکل گیا ہے جو کہتا ہے صرف ہم قرآن ہی پہ عمل کریں گے، اہل قرآن ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے، صرف اللہ کے کلام کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہی رہیں گی، جدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ امت کا کوئی آدمی اس کو بانٹے، تفریق کرے، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ حوض کوثر پہ جا کر کے اکٹھا دونوں ملیں گی، الگ نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی اگر کہے ہم صرف حدیث پہ عمل کریں گے یا ہم صرف قرآن پہ عمل کریں گے، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ امت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اپنے احکام کو اور اپنے مسائل کو ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے براہ راست قرآن اور حدیث سے اخذ کرو، لو، جیسے ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں براہ راست، ویسے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے اخذ کرو اپنے احکام اور مسائل کو، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو جاؤ۔ اور اگر قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے انڈائریکٹ کہیں ادھر ادھر بھاگے کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، تو گمراہیت تمہارا پیش خیمہ بن جائے گی، تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، سیدھا راستہ تمہیں نہیں مل سکتا ہے۔ سیدھا راستہ یہی ہے جو قرآن اور حدیث دکھلا رہا ہے۔ تو یہ تیسرا حق۔ اور چوتھا حق، جس سلسلے میں امت کے بہت سے لوگ کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، درود کا بھیجنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجو۔ اس سلسلے میں ہم اور آپ بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ تو درود بھیجنے کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں، فضیلت کی چند روایتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے گا کہ درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی فضیلت کی چیز ہے۔ اس سے پہلے میں قرآن آیت پیش کرتا ہوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور فرشتے، اللہ رحمت بھیجتا ہے نبی پر اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، لہذا اے مومنو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سلام پڑھنا جانتے ہیں کہ آپ پر سلام کیسے پڑھا جائے، الصلاۃ والسلام کس طرح سے کیا جائے، کیونکہ تحیات میں موجود ہے السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن درود کیسے بھیجا جائے یہ نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
درود یوں بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ درود کے کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں اپنے صحابہ کو، لہذا ہمیں انہی الفاظ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اب فضیلت کے تعلق سے چند حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحتی عنہ 10 خطیات و10 درجات۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 خطائیں 10 گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یہ ہے درود شریف پڑھنے کا فائدہ۔ اسی طریقے سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 فادرکتہ شفاعت یوم القیامہ، شفاعت یوم القیامہ۔ کہتے ہیں کہ جو شخص جس وقت صبح کرتا ہے میرے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجے اور شام کرے 10 مرتبہ، یعنی صبح و شام 20 مرتبہ ہو گیا، 20 مرتبہ جو درود بھیجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی فضیلت یہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ، میری شفاعت اس کو قیامت کے دن پا لے گی، وہ پا لے گا میری شفاعت کو، میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ یہ ہے درود شریف بھیجنے کی فضیلت۔ ابی بن کعب کی روایت ذکر کرنے کے بعد میں اپنے خطبے کو اختتام دیتا ہوں کہ ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود ہی بھیجتا رہتا ہوں، بہت درود بھیجتا ہوں، تو آپ مقدار بتا دیجئے میں کتنا درود بھیجوں، کیا 1/4 حصہ درود بھیجوں آپ کے پاس، آپ کے اوپر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، تم جتنا چاہو اتنا بھیجو اور جتنے زیادہ کرو گے اتنے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آدھا بھیجوں، وقت کا جو ہے وقت اس کا آدھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بولا کہ ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جتنا چاہو اور اگر جتنا ہی زیادتی کرو گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تیسری بار ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں 2/3 آپ کے اوپر درود بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، تمہاری مرضی، تم جتنا چاہو درود بھیجو، جتنا ہی زیادہ کرو گے، بھائی کہتے ہیں نا کہ رس میں جتنا ہی ڈالو گے گڑ اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو جتنا ہی ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنا ہی پڑھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ پھر کہتے ہیں تب تو اللہ کے رسول میں ہر دم آپ کے اوپر درود ہی بھیجتا رہوں گا۔ تو کہا تب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، تمہارا غم دور ہو جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے درود شریف بھیجنے کی فضیلت۔ لہذا مسلمانوں جب بھی وقت ملے، ہما شما جب بھی لوگوں کو چاہیے کہ بھیجتے رہیں، کسی بھی ٹائم ملے وقت، اور خاص کر کے جو صبح میں 10 بار ہے اور شام کو 10 بار جو نص میں موجود ہے، اس کو تو نہ بھولیں، اور اس کے بھیجنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین یہ جو 2 خطبے کے اندر 4 حقوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر ہیں، بیان کیے گئے ہیں، ان 4 حقوق پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ جو اللہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں تو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو بے راہ رو ہو چکے ہیں، جو بے دین ہو چکے ہیں، جو دین کی مخالفت کر رہے ہیں، جو دین کی مخالفت میں پیش ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سے باز رکھ، انہیں تو اپنا نور دکھا دے، اپنا سیدھا راستہ دکھا دے تاکہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دے، ہمارے اندر اجتماعیت پیدا کر دے، اخوت اور مروت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پور کے بھر دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔